السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں آصف زرداری صاحب کی جانب سے جیو نیوز پر حامد میر صاحب کو ایک تفصیلی انٹرویو دیا گیا، اور اس انٹرویو میں آصف زرداری کی جانب سے بلاول کو بچہ کہہ کر مخاطب کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ بلاول ابھی انڈر ٹریننگ ہے، یعنی ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ عام انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے فیصلہ بلاول نے نہیں بلکہ آصف زرداری صاحب نے کرنا ہے، اور ٹکٹیں بھی آصف زرداری صاحب کے دستخط سے ہی جاری ہوں گی۔ اس انٹرویو کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے آصف زرداری اور بلاول کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کے اوپر جو اپنی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اب یہ اختلافات بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں، اور آصف زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے بلاول زرداری کے درمیان جو خلیج ہے اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اسی حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آصف زرداری کے اس انٹرویو سے بلاول کے سیاسی کیریئر کو شدید دھچکا لگا ہے، یعنی جو نقصان بلاول کے سیاسی مخالفین اسے نہیں پہنچا سکے، وہ نقصان بلاول کو اس کے اپنے ہی والد کے انٹرویو سے پہنچ چکا ہے۔ اسی حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں، اور آصف زرداری اور بلاول کے حوالے سے مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اختلافات در حقیقت پیدا کیوں ہوئے۔ بلاول اپنے والد کی طرز سیاست سے مختلف سیاست کیوں کرنا چاہتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر گزشتہ چند ہفتوں کی یا جو گزشتہ 2 سے 3 ماہ ہے جب سے قومی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کا اتحاد ختم ہوا ہے، تو اس کے بعد بلاول کے جو بیانات ہیں اگر ان کے اوپر غور کیا جائے تو اس سے ایک واضح یہ جھلک ملتی ہے کہ جیسے بلاول پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون سے دور کرنا چاہتے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کے اتحادی ہونے کی جو چھاپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر لگ چکی ہے، بلاول اس چھاپ کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ اگر بلاول کے گزشتہ چند ہفتوں کے بیانات دیکھیں تو وہ واضح طور پر آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف بیانات محسوس ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کے پی میں بلاول اپنے جلسے کر رہے تھے تو ان جلسوں میں بھی بلاول نے اپنی ایک سیاسی اتحادی جماعت کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سیاسی انتقام پر اور اپنے مخالفین سے بدلے لینے پر انہوں نے زیادہ توجہ دی، اور اس کا جو براہ راست اس کا الزام ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر آ رہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم حکومت میں ہوتے ہوئے اپنی سب سے بڑی مخالف جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ اسی حوالے سے ہمیں مزید بھی جو کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی بلاول کی جانب سے نئی طرز سیاست، جو 70 سال کے بابے ہیں ان کو ریٹائر ہو کر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آئندہ نسل کو منتقل کرنے کے حوالے سے بھی بلاول اپنے بیانات گزشتہ دنوں دے چکے ہیں۔ اور آج یعنی گزشتہ روز جو آصف زرداری صاحب کا انٹرویو ہے، اس انٹرویو کے بعد تو معاملات مزید گمبھیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آصف زرداری صاحب کے اس انٹرویو سے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بلاول در حقیقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے ہی نہیں، وہ ڈمی قسم کی ایک اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کا چیئرمین انہیں بنایا گیا تھا۔ یعنی آصف زرداری صاحب نے وہ 3 پی والی جو پیپلز پارٹی ہے اور جو 4 پی والی پیپلز پارٹی ہے اس میں انہوں نے فرق بھی بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ بلاول کون سی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بظاہر کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کچھ اہم سیاسی فیصلے کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بلاول کی جو پالیسی ہے وہ اپنے والد آصف زرداری سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسن اور ان کے جو رہنما ہیں لطیف کھوسا، ان دونوں شخصیات کو بلاول کی جو حمایت ہے یا جو سپورٹ ہے وہ مکمل طور پر حاصل ہے، اور یہ دونوں شخصیات آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے قریب یا ان کے خلاف ہونے والے کریک ڈاؤن یا مظالم کے خلاف بولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اعتزاز احسن سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف
جن میں عام شہریوں کے ٹرائل ہونا تھے، ان کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی اور وہ فیصلہ اعتزاز احسن کے حق میں آیا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اعتزاز احسن کی جانب سے اب سپریم کورٹ میں ایک جو جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے اس کو بنیاد بنا کر ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ آج اسی حوالے سے چیمبر اپیل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے اور امکان یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جلد اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ لطیف کھوسہ صاحب مختلف مواقع پر اپنے ایسے بیانات دے چکے ہیں جو براہ راست پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتے ہیں۔ مختلف مقدمات میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں، یعنی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل کے طور پر وہ عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لفٹ کے اندر پھنسنے کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت بھی لطیف کھوسہ صاحب عمران خان کے ہی ایک کیس میں وکالت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے تھے۔ تو اس طرح ہمیں ایک واضح جو تفریق ہے، یہ ایک واضح اختلاف ہے، وہ آصف زرداری اور بلاول کی طرز سیاست میں نظر آتا ہے۔ آصف زرداری صاحب کی شاید یہ کوشش ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلیں۔ پی ڈی ایم کی جو طرز سیاست وہ گزشتہ تقریباً کوئی 2-3 سال سے وہ کر رہے تھے، اسی تسلسل کو آگے بڑھایا جائے۔ عام انتخابات میں بھی پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیے جائیں۔ اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سندھ کے اندر ایم کیو ایم جو پیپلز پارٹی کی مخالف ہے اس کے ساتھ اتحاد کیا گیا ہے، جی ڈی اے کے ساتھ بھی اتحاد کی کوششیں جاری ہیں۔ پھر بلوچستان میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون باپ پارٹی کے ساتھ ان کی گفتگو ہو چکی ہے اور امکان یہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا یہ اتحاد آئندہ عام انتخابات سے پہلے یہ مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد شاید بلاول اس کوشش میں تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون مخالف ایک سخت رویہ یا ایک سخت موقف اختیار کرنا چاہیے، لیکن دوسری جانب آصف زرداری صاحب اس حوالے سے نرم رویہ رکھنے کے خواہاں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب غالباً اگست یا ستمبر کے مہینے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے 90 روز میں عام انتخابات کروانے کے حوالے سے سخت موقف آیا تو اس کے فوری بعد آصف زرداری صاحب کی جانب سے بیانات جاری کیے گئے اور ان بیانات کی نفی کی گئی اور کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر انہیں مکمل اعتماد ہے اور الیکشن کمیشن جب بھی عام انتخابات مناسب سمجھے گا وہ کروائے گا۔ تو اس طرح کی کچھ سچویشنز ہیں جو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہمیں اس میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کی جانب سے زیغم خان ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی 1 کروڑ کا کاروبار کرتا ہو اور 10 سال میں اس کاروبار کو 30 لاکھ تک گرا دے، یعنی 1 کروڑ کا کاروبار کم ہو کر 30 لاکھ پر آ جائے تو اسے کتنا بڑا بزنس مین سمجھا جائے گا۔ آصف زرداری صاحب کے زیر انتظام پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک 32% سے کم ہو کر 13% ہو گیا ہے۔ اسی طرح مزید وہ یہ لکھتے ہیں کہ آصف زرداری نے بلاول اور پیپلز پارٹی کا جتنا نقصان کر دیا ہے اتنا نقصان آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ یہ بالکل ماضی کے بادشاہوں جیسا طرز عمل ہے جنہوں نے اقتدار کے لیے شہزادے مروا دیے۔ بلاول کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب ان کا مزید جو کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی جو حمایت ہے واضح طور پر وہ بلاول کی جانب ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بلاول اب تقریباً 35 سال سے زائد ان کی عمر ہو چکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انہیں بھرپور ان کی سیاسی تربیت بھی کی گئی ہے۔ گزشتہ تقریباً 10 سال سے وہ مسلسل پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں اور ان کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر قائدین ہیں وہ ان کے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ ان کی سیاسی تربیت، سیاسی گر اور وہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اس سے متعلق ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ ماضی قریب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ چند سال کے دوران بلاول کے جو سیاسی موقف ہے اس میں بہت زیادہ میچورٹی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن شاید آصف زرداری صاحب اب بھی نہیں چاہتے کہ بلاول کو کسی قسم کا کوئی اختیار دیا جائے اور وہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے، پارٹی کی سیاست کے حوالے سے یا سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جوڑ توڑ یا ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کے حوالے سے کچھ آزادانہ اور بڑے اہم فیصلے وہ کر سکیں۔ اور اسی حوالے سے آصف زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا
کہ آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ٹکٹ جاری کیے جائیں گے ان پر بلاول کے نہیں بلکہ آصف زرداری صاحب کے ہی دستخط ہوں گے۔ اس سے تو ایسا بھی ایک تاثر یا ایک ایسی جھلک بھی ملتی ہے جیسے بلاول کو اب تک پانی والی پستول دے کر کھلایا گیا ہے اور وہ ان کو ابھی بھی پیپلز پارٹی بالکل بچہ ہی سمجھتی ہے، اگرچہ وہ تقریباً 16 ماہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور ان کے نانا بھی ابتدائی طور پر وہ وزیر خارجہ رہے تھے، اور اس کے بعد یہ باتیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سننے میں آ رہی تھی کہ شاید بلاول کو آئندہ وزیر اعظم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور اب آصف زرداری صاحب کے اس انٹرویو کے بعد بلاول صاحب نے ایک تو اپنی جو ٹویٹر پروفائل ہے اس کے اوپر اپنی ڈی پی تبدیل کر دی ہے، انہوں نے اپنی والدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ایک مسکراتے ہوئے ایک تصویر انہوں نے اپنی ڈی پی کے اوپر لگائی ہے، جیسے اور وہ ظاہر یہ جیسے کہنا چاہ رہے ہوں کہ ان کی والدہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر یہ ہے بلاول کے حوالے سے کہ وہ دبئی چلے گئے ہیں، دبئی منتقل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب وہ خیبر پختونخوا میں اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے تو وہ اسلام آباد میں تھے، اور پھر جیسے ہی آصف زرداری صاحب اسلام آباد آئے تو بلاول اسلام آباد سے روانہ ہو گئے، جس سے یہ بھی ایک ہمیں جھلک ملتی ہے کہ شاید آصف زرداری صاحب اور بلاول کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ بلاول اپنا سیاسی حق مانگ رہے ہیں اور آصف زرداری صاحب ان کو بچہ سمجھتے ہیں، اور شاید وہ ابھی بلاول کو وہ سیاسی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے والد صاحب کے انٹرویو سے دل برداشتہ ہو کر بلاول دبئی چلے گئے ہیں۔ اور بلاول کی ایک اور سوچ میں بھی ہمیں جو ایک تبدیلی نظر آتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ بلاول جدید طرز کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ جدید تقاضوں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، لیکن آصف زرداری صاحب شاید پرانی طرز سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور وہ ابھی بھی پرانی طرز سیاست کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، بلاول ان سے دور ہو رہا ہے۔ بلاول کا جو سیاسی قد کاٹ تھا آصف زرداری کے اس انٹرویو کے بعد بالکل صفر ہو چکا ہے، اور اگر آئندہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست ہوتی ہے تو اس کا جو واحد ذمہ دار ہوگا وہ آصف زرداری صاحب کو ہی سمجھا جائے گا۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کچھ آراء ہوں تو ضرور بتائیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔